روشنی کا سفر میاں زاہد اسلام انجم انٹلیکچوئل بزنس مین اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے روزے پہ جانے والو، میرا بھی ان کو سلام کہنا، ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے بزم وقت تمام کہنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے بلا لو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے راستہ ہے جنتوں کا، میرا بھی ان کو سلام کہنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ سنا ہے روزے کی جالیوں کو، جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، کرو نہ ہم پہ یہ مہربانی، ہمیں بھی آتا ہے چوم لینا، میرا بھی ان کو سلام کہنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، جہاں پر امت کی بخششیں ہیں وہاں پر ہم کو بھی معاف کرنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ جناب خلیل الرحمن قمر۔ فہرست روشنی کا سفر۔ کتاب کا نام روشنی کا سفر، مصنف میاں زاہد اسلام انجم، ترتیب و تدوین ڈاکٹر علی اشرف، ناشر ویلیو گروپ، مطبع ویلیو گروپ، سر ورک اور کمپوزنگ محمد نوید شہزاد، ٹائٹل ڈیزائن محمد نوید شہزاد، پہلا ایڈیشن 2023، تعداد 1000، ملنے کا پتہ ویلیو گروپ Z66 کمرشل فیز DH3 لاہور۔ انتصاب نوجوانوں کے نام جو زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں، نیز اپنے اور انسانیت کے لیے کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دیباچہ۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ مولا کا یہ قول میرے یقین کا حصہ ہے۔ جب بھی راہ حیات میں کسی اہم سنگ-میل کے قریب پہنچا، کچھ ایسا ہوا کہ ہاتھ آیا مقام دور ہو گیا، کامیابی ناکامی میں بدل گئی اور عزم و یقین کی جگہ مایوسی اور بے بسی نے لے لی، تو اپنی کمائیگی کا احساس شدت سے جاگا۔ ہر بار یہ احساس بھی مزید پختہ ہوا کہ کوئی ہے جس کی چاہت کچھ اور ہے، اور اس کی چاہت ہی میری تقدیر ہے، اسی لیے اس کی چاہت میری تسلیم و رضا بھی ہونی چاہیے۔ یہی سوچ اور یہی فکر میرے صبر کی بنیاد بنی، اور اسی بنیاد پر زندگی کا سفر کٹ رہا ہے۔ زندگی تجربات کا دوسرا نام، اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز، ناکامی اور کامیابی، خوشی اور غم، راہ زیست کے پھول اور کانٹے، اسے گزارنے والے کچھ حوادث زمانہ کی بینٹ چڑھ کر راہ میں ہی گم ہو جاتے ہیں، تو کچھ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر بھی ہمت نہیں ہارتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میری یہ کتاب ایسے ہی کچھ تلخ و شیرین تجربات کا نچوڑ ہے۔ بقول ساحر لدھیانوی، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بہت مشکل حالات میں کیا، زمانے کے ستم سہے،
नाकर्दा गुनाहों की सजाएं भुगती। मुख्तलिफ किस्म के लोग मिले, कुछ से मिलकर उम्मीद झांकी तो कुछ को मिलकर दोबारा ना मिलने का फैसला किया। इसी कठिन सफर के दौरान मैंने खुद से कुछ बुत भी तराशे, जिनसे कभी नारवा मिला तो कभी उन्होंने मेरा कशकोल खाली ही लौटा दिया। जमाने के सर्दो गर्म से आशना होता हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कारोबारी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ। ये भी वाजे कर दूं कि मैं कोई लिखारी हूँ, ना कोई मुसन्निफ या कालिम निगार। समाज का एक आम फर्द होने की हैसियत से जद्दोजहद हयात के सफर में जो कुछ खुद पर बीता, जो कुछ सीखा और जो देखा, इस सब का निचोड़ कच्चे पके लफ्जों और बेतरतीब सत्रों की सूरत में डायरी का हिस्सा बनाता रहा। कुछ मेहरबान दोस्तों ने मुझसे इन नापुख्ता तहरीरों को जमा करके किताबी सूरत देने के लिए ये इकदाम उठवाया। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब दर हकीकत मेरी जिंदगी के उन तजुर्बात का निचोड़ है जो मेरी अमली और कारोबारी कामयाबियों का सबब बने। जिंदगी के मानी क्या है, मकसदियत क्या है, कामयाबी की कुलीद और नाकामी के असबाब क्या है, जद्दोजहद की इब्तिदा व इंतहा क्या है, इस दुनिया में सुकून और इत्मीनान से आशनाई कैसे हो सकती है। इस किताब में ऐसे हर एक सवाल का जवाब भी है और नए सवालात की बुनियाद भी, क्योंकि सवाल ही नए इम्कानात को पैदा करते हैं। हमारा सवाल ही हमें उम्मीद की नई राहों से आशना और रोशनी के सफर पर गामजन करता है। काराइने किराम, बतौर कंपनी चेयरमैन मुझे हजारों लोगों के जॉब इंटरव्यूज करने का इत्तेफाक हुआ। नौजवान डिग्रियां तो ले लेते हैं मगर उनके अहदाफ वाज़ेह नहीं होते। अमूमन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। बड़ी तादाद मामूली नौकरी करने से हिचकिचाती है और यूं वो अपने अमली सफर के आगाज में देर कर देती है। इसकी वजूहात में सबसे अहम नौ आमोजों के जहनों में गर्दिश करता ये सवाल है कि लोग क्या कहेंगे। मेरा मानना यह है कि कोई काम छोटा नहीं होता। हर मामूली नौकरी एक बड़े हदफ के हुसूल की बुनियाद बनती है। इसलिए अपनी अना को मारकर लोगों की कड़वी कसैली बातों की परवाह ना करते हुए सिर्फ काम करें। लोगों के रद्द अमल का सोचेंगे और अपने मयार की फिक्र में उलझेंगे तो फजूलियात का शिकार हो जाएंगे। जबकि हालात की तलखी को बर्दाश्त करेंगे तो जमाने की भट्टी आपको कुंदन बनाकर छोड़ेगी। हजरत वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था, बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बदर जहां बेहतर है। चुनाचे नाकामियों को भी गनीमत जाने, मायूस ना हो, आगे बढ़ने की धुन सर पर सवार रखे। फैज अहमद फैज ने भी हमारी डारिस बंधाने को ही कहा था, दिले ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। याद रखें, वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखता। कामयाब वही होता है जो नाकामियों से सीखकर आगे बढ़ता है। मुल्क के मखसूस सियासी और मुआशी हालात अगरचे नौजवानों की मायूसी की बड़ी वजह है। नौजवान जब भी हालात से मायूस हो, इन्हें बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की जहदे मुसलसल को पढ़ लेना चाहिए। आपने तवक्कुल खुदा और महज अपनी कुव्वते इरादी से तारीख के दायरे का रुख तब्दील कर दिया। आपके हयात बख्श इफ्कार न सिर्फ जद्दोजहद आज़ादी के मुख्तलिफ जांगुसल मराहल के अक्कास हैं, बल्कि पाकिस्तान के बशिंदों की तरक्की और खुशहाली के वसी इम्कानात का आज़ाद सफर भी हैं। हालात जो भी हों, अगर आपके दिल के अंदर उम्मीद का दिया रोशन है तो इंशाअल्लाह मुल्क के जैसे भी हों हालात बदलेंगे और आपकी तकदीर भी। अगर जिंदगी में नाकामियों की शरह ज्यादा है तो भी दिल नहीं हारना। अपने नाकाम तजुर्बात को ज़्यादा राह समझकर आगे बढ़ना है। तजुर्बा है, मरहला है, हादिसा है जिंदगी। जिंदगी मंजिल नहीं है, रास्ता है जिंदगी। सामने है एक हकीकत, एक इरादा, एक अदा। चेहरा ही चेहरा नहीं है, आईना है जिंदगी। कौन है हमदर्द किसको ये बताना है कठिन। हर कदम पे एक ताजा मरहला है जिंदगी। कोई हसरत है ना अरमा है, ना है कोई उम्मीद। लग रहा है दर्द का ही तबसरा है जिंदगी। मौत तो आएगी एक दिन बन के पैगामे सुकून।
बस अभी तो मुश्किलों का सामना है जिंदगी। अरबी मकूला है मन करा बाबन वलज वलज। जो शख्स दरवाजा खटखटाता है और कोशिश करता है वो दाखिल हो ही जाता है। जो इंसान वक्त का सही इस्तेमाल करता है और दुरुस्त सम्मत में इस्तिकामत के साथ सफर जारी रखता है वो मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाता है। सूरह नजम आयत नंबर 39 में इरशाद बारी ताला भी है व इन्ना लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ। और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की। जियो तो ऐसे कि जमाना नाज करे, मरो तो ऐसे कि जमाना याद करे। मैं अपने से मोहब्बत करने वाले और नफरत करने वाले दोनों अफराद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनकी दुआओं का हमेशा की तरह तलबगार हूं। अल्लाह उनके दिलों में मेरे लिए उल्फत पैदा फरमाए। मैं उन तमाम अहबाब का फर्दन फर्दन शुक्रगुजार और मोहब्बतों का मकरूज रहूंगा। इन्हीं गुजारिशात पर अपने ख्यालात की जंबील को समेटते हुए किताब आपके हवाले करता हूं। शुक्रिया। मियां जाहिद इस्लाम अंजुम। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, कालिम निगार और रोजनामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी के कलम से जनाब मियां जाहिद इस्लाम साहब के बारे में तासुरात। 27 जुलाई 2023। जनाब जाहिद इस्लाम के जुगनू। मियां जाहिद इस्लाम एक मारूफ और मुमताज कारोबारी शख्सियत हैं। लाखों करोड़ों बल्कि अरबों में खेलते होंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कमाया अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर कमाया है। इस शहर लाहौर के एक मेहनत कश घराने में आंख खोली। उनके वालिद छोटे से कारोबार से सामान्य ज़िस्त कमाते थे। उन्हीं के साथ जुड़ गए, तालीम हासिल करते और अपने वालिद का हाथ बटाते। मेहनत उनके खून में थी, दिल में आगे बढ़ने का जुनून था। प्रिंटिंग के कारोबार से मुंसलिक हुए और अपनी सलाहियतों को आजमाने लगे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी से तालब इल्मी ही के दौरान ताल्लुक कायम हुआ, जो अकीदत और मोहब्बत में ढला। उनकी सोहबत में सोना कुंदन बन गया। दीन और दुनिया की नेमतें इकट्ठी हो गईं। प्रॉपर्टी के कारोबार को अपनाया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी दुनिया बदली और अपने अजीजों और दोस्तों की भी। आज उनके मोहल्लादार बचपन और लड़कपन के साथी उनके रफीके कार हैं। उनके अंधेरे भी दूर हो चुके हैं। मियां साहब के सीने में एक धड़कता हुआ दिल और सर में सोचता हुआ दिमाग मौजूद है। पाकिस्तान से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा है। रोजाना सुबह 2 नफल पढ़कर कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसाले सवाब करते और उनकी तस्वीर दिल में सजा कर रखते हैं। उसे दोस्तों को तोहफे में देते और मसरूर हो जाते हैं। ये धुन भी लगी है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए और खुशहाली का गहवारा बनाया जाए। उन्होंने अपने तजुर्बों और मुशाहिदों को अल्फाज का पैरहन अता किया है ताकि आगे बढ़ने और बदलने की ख्वाहिश रखने वाले उन्हें ज़ादिरा बना सकें। उन्होंने अल्फाज के कूजे में बहुत से दरिया बंद कर दिए हैं। बढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाएं कि गुनाह करने का वक्त ही ना मिले। किसी की असली शख्सियत जाननी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखें, आपको असल चेहरा मालूम हो जाएगा। मुसाफिर और आवारागर्द में फर्क होता है। मुसाफिर किसी मंजिल का मुतलाशी होता है, आवारागर्द की कोई मंजिल नहीं होती। अगर गुलामी की जंजीर काटने की ताकत नहीं रखते तो बेड़ियों से बंधा पांव ही काट डालो। गुलामाना तंदुरुस्ती से आजादाना मजूरी 1000 दर्जे बेहतर है। जिस इदारे में आपकी इज्जत ना हो वहां काम करने से बेहतर है कि आप 3 गुना कम उजरत पर मुलाजमत कर लें। इज्जत पर समझौता ना करें। तकब्बुर छोटे आदमी को ऊपर नहीं जाने देता और बड़े आदमी को नीचे ले आता है। मुश्किलात का मुकाबला सिर्फ मेहनत से नहीं होता, अल्लाह पर यकीन भी जरूरी है। किसी की हक तलफी से आप अपनी कामयाबियों के महल नहीं खड़े कर सकते। अल्लाह जब चाहता है यूसुफ को कुएं से निकालकर बादशाह बना देता है। 100 बातों की एक बात, आप नाकामियों की गाड़ी पर बैठकर ही
कामयाबी का सफर तय कर सकते हैं। फिर यह कि अगर जिंदगी इंसानों के साथ गुजारनी है तो इंसानों से प्यार कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। उम्मीद है इनके नसरी अशार जुगनुओं की तरह नौजवानों की रहनुमाई करेंगे, अंधेरों में रास्ता दिखाएंगे और उनमें भी जाहिद इस्लाम बनने का जज्बा मौजज़न होगा। हैं लोग वही जहां में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। नामवर मुहक्किक, मुसन्निफ, रिटायर्ड कमोडोर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद महमूद शहजाद के मियां जाहिद इस्लाम के बारे में तासुरात। बिलाशुबा इंसानी दिमाग कुव्वत व तवानाई का अनमोल खजाना है। इस खजाने को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए एक सही और मौसर रहनुमाई की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमारे दरमियान मियां जाहिद इस्लाम अंजुम जैसे रफ़ाका मौजूद हैं, जिन्होंने रोशनी का सफर के उन्वान से ऐसी राह मुतय्यन की है कि जिस पर चलकर हमारे नौजवान अपने भटके हुए ख्वाबों की ताबीर तलाश कर सकते हैं। मियां जाहिद को यकीन मोहकम है कि नौजवान नस्ल के अंदर छुपा हुआ जौहर अपना जलवा दिखाने के लिए बेचैन है। मियां जाहिद इस किताब के जरिए लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि खुद को पहचानें, अपनी काबिलियतों को रोशनास करवाएं, अपनी मेहनतों इस्तिकलाल के बलबूते पर पूरी दुनिया को ललकारें और बता दें इस दुनिया में है कोई हमसा हो तो सामने आए। यकीनन ये किताब आइंदा नस्ल के लिए मशअल राह है। प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद महमूद शहजाद, मुहक्किक, मुसन्निफ, रिटायर्ड कमोडोर। नामवर टीवी एंकर सैयद बिलाल कुतुब के कलम से जनाब मियां जाहिद इस्लाम के बारे में अपने ख्यालात। किसी भी इंसान के पास कुछ बोलने या कहने को तब होता है जब उसने जिंदगी में कुछ ऐसा किया हो जो दूसरे न कर सके। उसका इल्म दूसरों को मुतासिर तब करता है जब वो आला वरफा हो, मुख्तलिफ हो, वो ऐसी जगह से देखकर रिपोर्ट कर रहे हों जिस जगह पर हर कोई ना पहुंच सका हो। बहुत सारे लोग वहां पहुंचना चाहते हों मगर वो सिर्फ ऐसे कामयाब लोगों की जिंदगियों से ही वो मालूमात हासिल कर सकते हों जो तरक्की की सीढ़ी पर पांव रखने के लिए दरकार हैं। मियां जाहिद इस्लाम का तर्ज़े जिंदगी, उनके दिफातर, लोग, काम, पैसा सबको दिखाई देता है, लेकिन ये मुकाम, ये मर्तबा आया कहां से? इस पर तवज्जो देने वाले लोग कम हैं। जो इस सवाल पर तवज्जो देना चाहते हैं वो दर हकीकत खुद भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ करना चाहते हो वो ही ऐसे लोगों की जिंदगियों बारे जानना चाहता है जो बहुत कुछ करके या कर रहे हैं। फिर मालूम होना जरूरी है कि वो किस पगडंडी के मुसाफिर हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वह दूसरों से मुमताज हो गए। जहां तक मियां जाहिद इस्लाम की शख्सियत का सवाल है, आप उसूल परस्त इंसान हैं, अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते, चाहे कितना ही फायदा हो रहा हो या नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ जाए। हक और दुरुस्त पर डट जाना उनकी जिंदगी का खासा रहा है। हक पर डट जाने वालों के लिए फिर जिस सिले का वादा खालिक ने किया है वो तो मिलना ही होता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे फायदों के लिए लोग अपनी इज्जत नफ्स और पता नहीं क्या क्या कुर्बान कर देते हैं। चंद टकों के इवज अपने नजरियात तक बेच देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। मगर अपनी जात को बचाना, लालच में न आना, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को गजंद न पहुंचाना, ये बड़े लोगों की खसलत है। मियां जाहिद इस्लाम इसी कबील के आदमी हैं। वो अपने मामलात में साफ शफाफ हैं। किसी से जो मुआहिदा कर लिया उसकी पासदारी करते हैं। मुआहिदों की पासदारी मार्केट में आपकी पहचान बनाती है। इसी पहचान या शोहरत से आपको मजीद काम मिलता है और यूं ईमानदारी की वजह से कारोबार में वुसअत आती जाती है। लोग बात के पक्के और खरे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। मियां साहब मुस्बत सोच रखते हैं, अपनी कामयाबी को अपनी जात के हवाले से नहीं देखते, इसे टीम वर्क का नतीजा समझते हैं। सबको साथ लेकर चलने का जज्बा इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। अकेले चलने वाला एक खास हद तक ही आगे निकल सकता है। सबको साथ लेकर चलने वाले की कामयाबी की कोई हद नहीं होती। वो जितना चाहे बेहतर से बेहतर हो सकता है। इंतहाई कम उम्र और कम वक्त में मियां साहब ने जो नाम बनाया है इसकी नजीर नहीं मिलती। इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हमेशा से जवान था और अभी भी है।
ایسے ہیرے ملک و قوم کے لیے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دینے پر یقین رکھتے ہیں، طبیعت کے سخی انسان ہیں، عوامی فلاح کے منصوبوں میں خاص دلچسپی لیتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں اور کسی ستائش اور تشہیر کی انہیں کوئی خواہش نہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایک اور بات جو قابل تقلید ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتہائی مصروف زندگی کے باوجود اپنی والدہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ صرف مادیت پرستی ہی انسان کو کامیابی کے راستے پر نہیں لے جاتی، اس کے لیے روحانی سکون اور تشفی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے کبھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ وہ ماں کی دعائیں لیتے ہیں اور یہ دعائیں اولاد کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتی ہیں، اس کے لیے میاں صاحب کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ میاں صاحب نے جو سیکھا وہ بیان کر دیا، جو دیکھا وہ لکھ دیا۔ ان کے الفاظ کی سادگی میں بڑی طاقت ہے، ان کی باتیں دل میں گھر کرتی ہیں۔ وہ زندگی کو پیچیدہ فلسفوں میں نہیں الجھاتے بلکہ صاف الفاظ میں بات کرتے ہیں جو سب کی سمجھ میں آئے۔ انہیں علمیت نہیں چاہتی، روب نہیں ڈالنا، ایک بڑا بن کر اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں۔ جس نے کچھ سیکھنا ہے، ترغیب لینی ہے، کامیابی کے راستے کا پتہ معلوم کرنا ہے، وہ ان کی باتوں کو آنکھیں کھول کر پڑھ لے۔ سید بلال کتب۔ معروف کالم نگار، مصنف اور دانشور جناب قیوم نظامی کا محترم میاں زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ میاں زاہد اسلام انجم مثالی شخصیت ہیں۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں مجھے اپنا گرویدہ کر لیا۔ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 نسخے اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو ہدیہ کیے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح میاں زاہد انجم کے رول ماڈل ہیں۔ قائد اعظم نے جب پاکستان بنانے کا اعلان کیا تو ان کے سیاسی مخالفین نے کہا کہ پاکستان ایک ناممکن خواب ہے۔ قائد اعظم نے جواب دیا، ناممکن کا لفظ میری لغت یعنی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ آج کا پاکستان نوجوانوں کا پاکستان ہے۔ مایوسی نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے۔ میاں زاہد اسلام انجم نے مایوسی کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے منفرد اور دل پذیر کتاب لکھی۔ یہ کتاب اس وقت منظر عام پر آئی ہے جب اس کی بے حد ضرورت تھی۔ یہ کتاب نوجوانوں کے دلوں میں امید پیدا کرتی ہے اور ان کو کامیاب زندگی کے گر سکھاتی ہے۔ یہ کتاب زمانے کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں لکھے گئے اقوال پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے نوجوان دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ مصنف اپنی کتاب میں پیغام دیتے ہیں، غم نہ کر گر بادل ہے گنیرا، کس کے روکے رکھا ہے سویرا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ قیوم نظامی۔ معروف موٹیویشنل سپیکر سید قاسم علی شاہ نے جناب میاں زاہد اسلام کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تجربات بیان کرنے کے لیے ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتا بھی ہے۔ انسانوں میں سے کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن جن کو خدا نے بینائی عطا کی ہو وہ دوسروں کے تجربات اور غلطیوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں کہ جہاں آبادی کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ تعداد زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جد و جہد کرتی اور پاپڑ بیلتی دکھائی دیتی ہے، انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں، مایوس ہو جائیں تو امید دلانے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں ان جگنوؤں کی کمی ہے جو بلبل کو راستہ دکھانے چل پڑا تھا۔ رہنمائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کچھ مختلف ضرور کیا ہو، کچھ ایسا حاصل کیا ہو جس کے لیے باقی خواب بنتے ہیں، جیسا سب بننا چاہتے ہیں، دکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، آپ کی کامیابی کی مختلف خود ساختہ وجوہات اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ ایک کامیاب آدمی دوسروں پر جو سب سے بڑا احسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تجربات کو الفاظ پہنا دے۔
اس کے تجربات کتابی شکل میں مجسم ہو جائیں اور ہر کسی کی دسترس میں آ جائیں۔ اگر ان تجربات سے کسی ایک شخص کو بھی فائدہ ہو گیا تو سمجھ لیں مقصد پورا ہو گیا۔ حدیث پاک ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کا ہدایت پا جانا 100 سرخ اونٹوں کی قربانی سے بہتر ہے۔ کامیابی کے راستے کی کنجی اور فارمولہ جو آپ کو معلوم ہے وہ بھی عمر کے ایک حصے میں امانت ہی بن جاتا ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے اپنے سے چھوٹوں کے لیے بید کھولنا تجربے والوں کا ہی فرض ہے۔ میاں زاہد اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک تجربہ کار انسان ہیں جنہوں نے کامیابی کے سینے اپنے بل پر طے کیے۔ انہوں نے سہارے تلاش نہیں کیے بلکہ ان لوگوں کا راستہ اور رویہ اختیار کیا کہ جن پر اللہ کا کرم ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جنہوں نے فلاح پائی۔ جو ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں انہیں دین و دنیا دونوں ہی مل جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور اللہ کا کرم ہونے کے باعث ایسے کام بھی کر جاتے ہیں کہ ان کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ میاں زاہد اسلام زیرو سے ہیرو کیسے بنے، یہ ایک راز ہے۔ انہوں نے اس سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کیا، وہ کون سا لمحہ تھا جب مایوسی نے پر پھیلائے، اور کیسے وہ سب رکاوٹیں دور کر کے کامیابی کے آسمان پر اڑان بھرنے لگے۔ یہ ساری کہانی اہم ہے۔ کامیابی اہم ہے۔ کامیاب ہونے والا قیمتی انسان ہے اور اس کے الفاظ بھی اتنے ہی قابل قدر ہیں۔ میاں زاہد اسلام عام آدمی ہیں، سادہ باتیں کرتے ہیں، گول مول قصے کہانیاں نہیں سناتے، وقت ضائع نہیں کرتے، سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں۔ اس کی نوجوانوں کو ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ تکلف اور تصنع نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کامیاب لوگوں کی باتیں سنیں، انہیں پڑھیں اور بلا چونو چرا عمل میں جت جائیں، کیونکہ عمل سے ہی یہ دنیا جنت اور جہنم بن سکتی ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو وہ کام کرے گا، جتنی محنت کرے گا، صلہ پالے گا۔ میاں زاہد اسلام نے صلہ پا لیا۔ وہ محنت کر رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے یہ مقدس فریضہ بھی کتاب لکھ کر سر انجام دے دیا۔ ان کا ایک ایک حرف قابل توجہ ہے، ایک ایک بات میں تجربات کا نچوڑ ہے۔ پڑھنے والے اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہی نہیں بلکہ ان کی تفصیل بھی موجود ہے۔ محنت اور لگن سے کامیابی ملتی ہے، مگر دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر وہ 2 وقت کی روٹی ہی پوری کر پاتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں خوش قسمت ترین ہیں کہ جن کی محنت کا صلہ بھی انہیں ان کی زندگی میں ہی مل جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عطا ہے۔ میاں زاہد اسلام کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ کم عمر میں اللہ نے بڑے مرتبے سے نوازا ہے۔ بڑے لوگوں کی باتیں چاہے سادہ بھی ہوں مگر بڑی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر حکمت کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ اس جہان میں کھو جائیے اور اپنے لیے سنہری موتی علیحدہ کر لیجئے۔ جو ادا، جو بات آپ کو بھا جائے اسے اپنا لیجئے۔ یہی لکھنے والے کا مقصد بھی ہوتا ہے اور پڑھنے والے کا مقدر بھی۔ یہ کتاب محنت کا درس دیتی ہے، امید کی باتیں کرتی ہے، آگے بڑھنے کی نوید سناتی ہے۔ چونکہ لکھنے والا ایک کامیاب انسان ہے تو اس سے اتفاق کیے بنا نہیں رہا جا سکتا۔ میاں زاہد اسلام نے شمع جلا کر سرعام رکھ دی ہے۔ جس کے اندر لگن ہے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے۔ قاسم علی شاہ۔ معروف کالم نگار اور دانشور جناب یاسر پیرزادہ کا میاں زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ روشنی کا مسافر۔ میاں زاہد اسلام سے میری پرانی یاد اللہ ہے۔ ان کی زندگی محنت اور محبت سے عبارت ہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اور اپنی زندگی میں ہی اس سے فیض یاب بھی ہو رہے ہیں۔ زاہد اسلام کا فلسفہ حیات بڑا سادہ ہے۔ وہ زندگی کو اسی طرح گزارنے کی بات کرتے ہیں جیسے مہذب معاشرے گزارتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے اقوال زرنی کا مجموعہ ہے جو معمولات زندگی کے مختلف زاویوں کا احاطہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کاروبار، ملازمت، دوستی اور گھریلو زندگی کی اخلاقیات سکھاتی ہوئی کتاب ہے۔ یہ فرمودات بظاہر چند لائنوں کے ہیں لیکن ان کے پیچھے ایک گہری سوچ کار فرما ہے۔
میاں زاہد اسلام دوستوں کے دوست تو ہیں ہی، یہ دشمنوں سے بھی دشمنی نہیں کرتے، پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو، لوگ اپنے حقوق و فرائض کو پہچانیں اور ذاتی رنجشوں سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کا دل وسیع اور انسانیت کے لیے ہمہ وقت دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا نوازا ہے اس میں سے ہمیشہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے، چونکہ زندگی کی پیچیدگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لیے اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی راہ کے کانٹے صاف کرتے ہیں تاکہ ان کے بعد آنے والوں کو منزل تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو اس کتاب میں باری پر کم فلسفیانہ اور شاعرانہ انداز نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس انداز سے جملے لکھے ہیں کہ ایک عام پڑھا لکھا انسان بھی بخوبی ان کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میاں زاہد اسلام نے کم عمری میں اتنی کامیابی کیسے حاصل کی۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کتاب میں کامیابی کا فارمولہ بھی موجود ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، سچ اور یقین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خان کی زندگی پر بھی میاں زاہد اسلام نے اپنے تجربات و مشاہدات کو فرمودات کی شکل میں بیان کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہی آگے چل کر مسائل کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ زاہد اسلام کی یہ کتاب ایسے معاملات کو ابتدائی سطح پر ہی حل کرنے کا طریقہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ ایک نیک روح کی طرف سے لکھے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو تجربات و مشاہدات کی بھٹی سے گزر کر دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں، لہذا اثر رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو گھر کے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ ہم بچپن میں شیخ سعدی کی حکایات پڑھتے تھے اور ان میں چھپے سبق کو خود پر لاگو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب بھی ایک طرح کی گائیڈ بک ہے جو زندگی کے مختلف معاملات میں رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ یاسر پیرزادہ۔ یونیورسٹی آف لندن کی طالب علم محترمہ زہرا بطول کا میاں زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ انسان کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے کٹھن اور دشوار راہ سے گزرنا پڑتا ہے، حالات کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، تبھی وہ ایک کامیاب انسان کی صورت میں ابھرتا ہے۔ مگر بات یہی مکمل نہیں ہوتی۔ کامیابی حاصل کرنا بڑی بات نہیں، بلکہ اس کو مستقل برقرار رکھنا بڑی بات ہے۔ میاں زاہد اسلام صاحب کو میں ایک والد ہونے سے پہلے ایک مینٹور کی حیثیت سے زیادہ سراہتی ہوں۔ اپنے گرد و نواح میں ہونے والے حالات و واقعات میں مثبت رویہ اختیار کرنا اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے ان کی محبت و عقیدت اور کام سے لگن آج ان کی مستقل مزاجی کا راز ہے۔ آپ اس بے چین روح کی طرح ہیں جو ہر وقت کام میں متحرک رہتی ہے۔ یہ کتاب بھی ان کی زندگی میں کامیابی کے حصول کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خلاصہ ہے، جس میں نوجوان نسل کے لیے روشن مستقبل کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح یہ میری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا اور جس کام کا عزم کیا اس میں کامیابی حاصل کی۔ ان کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان مایوسی کو کسی صورت اپنے قریب نہ پھٹکنے دے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے، خوب محنت کرے اور صلہ اللہ سے لے۔ زہرا بطول، یونیورسٹی آف لندن۔ جس ادارے میں آپ کی عزت و احترام نہ ہو وہاں کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 3 گنا کم اجرت پر ملازمت کر لیں، مگر عزت پر سمجھوتا نہ کریں۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ صرف محنت سے نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ پر یقین سے کیا جاتا ہے۔ مایوسیوں کے زمانے میں اپنے روشن مستقبل کے لیے آپ کا مثبت رہنا اور اللہ پر توکل کرنا
بے حد ضروری ہے۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں جہاں مایوسی پھیلانے والوں کی کثیر تعداد ہے۔ ہمیں معاشرے میں امید کے چراغ روشن کرنے ہیں۔ تکبر، انا چھوٹے آدمی کو اوپر نہیں جانے دیتی اور بڑے آدمی کو نیچے لے آتی ہے۔ کسی کی حق تلفی سے آپ اپنی کامیابیوں کا محل نہیں کھڑا کر سکتے۔ ہمیں معاشرے میں مثبت رویوں کو پروان چڑھانا چاہیے، نہ کہ معاشرے میں مایوسی پھیلانی چاہیے۔ جو شخص ایک مرتبہ ضمیر بیچتا ہے وہ بار بار بکے گا۔ بہترین بدلہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ محنت کیجیے، انسانوں سے پیار کیجیے۔ جس نے آپ سے دینی یا دنیاوی نیکی کی ہو، زندگی بھر اس کی حیا ضرور کرو۔ یہ اعلیٰ تربیت یافتہ لوگوں کا طرز عمل ہے۔ زندگی کی تلخیوں اور مجبوریوں کو اپنی قوت بنا لو، اس سے زندگی کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ غیرت مند لوگوں کو تکلیف کے وقت میں پانی کا دیا ہوا گلاس بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے، جبکہ کم ظرف اور مفاد پرست لوگوں کو دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف محبتیں بانٹنے کا کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ آپ کی ترقی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک آپ ترقی کے جستجو میں رہتے ہیں، بلکہ اس وقت رکتی ہے جب آپ رک جاتے ہیں۔ آپ کی ذات میں غرور آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کو نظر بد لگ گئی ہے۔ اپنی زندگی کو مقصد دیجیے۔ اگر آپ کی زندگی بے مقصد ہے تو یقیناً بے چین اور بے سکون رہے گی۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں، بلکہ کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی خوشی سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے تو سمجھ لیں آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ جس کو زندگی میں اچھا دوست نہیں ملا، اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ انسانوں سے محبت کیجیے، انسانوں کا رب آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ احساس ذمہ داری انسان کو قوموں کا امام بنا دیتی ہے، اور غیر ذمہ داری انسان کو معاشی غلامی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق اور عہدہ مانگنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بنے، مخلوق کی خدمت اور خوشی کا باعث بنے۔ ایسی دولت سے پناہ مانگنی چاہیے جس سے سب ناراض ہو جائیں۔ آمین۔ جو انسانوں سے پیار نہیں کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ شہرت انسان کی کمزوری ہے، مگر اچھی ہو تو اللہ کا انعام، بری ہو تو اللہ کی پناہ۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ انسان تنہا سفر پر روانہ ہو جائے اور منزل پر پہنچ جائے۔ جو کسی کے کاروبار کے لیے کام کر سکتا ہے وہ اپنا کاروبار اور اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔ سب سے امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، امیر انسان وہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب بھی کاروبار میں رب سے مانگو تو اتنی بڑی وسعت سے مانگو کہ تمہارا کمپیٹیٹر سوچتا ہی رہ جائے کہ آپ نے کیا مانگ لیا ہے۔ غلامی یہ نہیں کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، بلکہ غلامی یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتوں اور سوچ کو چند روپوں کے عوض خرید کر مفلوج کر دیا جائے۔ میری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، جو کہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنی طرح غریب نوجوانوں کو ارب پتی بنانا۔ آپ زندگی میں بڑے بڑے کام تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ اختلافات کو بات چیت سے ختم کیا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کو ختم کرنا مشکل ہے۔ اللہ کی پناہ۔
फकीर का पेट भर जाता है, बादशाह की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मेरे नजदीक जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जो चीज है वो मुस्बत सोच है, और सबसे बड़ी जहमत मनफी सोच। मैं ऐसे मुआशरे का फर्द हूं जहां फातिहा खानी पर बैठे हुए लोग मुर्दों की तारीफ करते हैं और जिंदा लोगों की बुराई। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो ये समझते थे कि हम लोगों को इज्जत और रिज्क देते हैं। अल्लाह की पनाह। वली वो है जिसकी जात से इंसानों को फायदा पहुंचे, जो इंसानों से अपना फायदा ले। वली के अलावा कुछ और हो सकता है। अल्लाह की पनाह। बाज लोगों को तकदीर और मुकद्दर बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मगर वो माजी में ही रहना चाहते हैं। बड़े ज़र्फ वाले लोग अदब करते हैं, छोटे ज़र्फ के लोग बहस मुबाहिसा करते हैं। जरूरी नहीं किसी की तशहीर आसमान की बुलंदियों पर हो और वो बाइज्जत हो, बाकिरदार भी हो। साहिब किरदार होना और बात है। लोगों के लिए मुआशरे में बेसुकूनी फैलाने वाले मस्जिदों में खुदा से अपने लिए सुकून मांगते हैं। गौर तलब बात है, या खुदा, आप रातों रात कामयाब तो नहीं हो सकते, मगर कामयाब होने का फैसला जरूर कर सकते हैं। गुलामी से आजादी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जिंदगी की सारी आसाइश होने के बावजूद सुकून ना हो, लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपसे नफरत करें, तो ये तौबा का मुकाम है। किसी की खातिर हार जाना और चीज है, अपनी अना की खातिर जीत जाना और चीज है। मुझे ऐसे नेकोकारों पर तअज्जुब होता है जो गुनाहगारों और खताकारों से नफरत करते हैं। खुदा तो उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें आपने कभी दस्तक भी नहीं दी। तो जिन दरवाजों पे आप दस्तक मुसलसल दे रहे हैं, उसके घर में देर हो सकती है, लेकिन करम जरूर होगा। मेरे नजदीक अमीर वो है जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। हर कामयाबी के पीछे जद्दोजहद और मुश्किलात जरूर निकलेंगी। मुश्किलात कामयाबी का नुक्ताए आगाज है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे आप गुनाहगार से गुनाहगार शख्स को नेकी की राह पर गामजन कर सकते हैं, नफरत से नहीं। मुसाफिर और आवारागर्द में फर्क होता है। मुसाफिर किसी मंजिल का मुतलाशी होता है, आवारागर्द की कोई मंजिल नहीं। किसी की असल शख्सियत जाननी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देखें, आपको असल चेहरा पता चल जाएगा। अगर गुलामी की जंजीर काटने की ताकत नहीं रखते हो तो बेड़ियों से बंधा अपना पांव ही काट डालो। गुलामाना तंदुरुस्ती से आजादाना मजूरी लाख दर्जा बेहतर है। अगर 4 दिन उकाब उड़ना छोड़ दे तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं, वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी। बीवी की इज्जत और एहतराम जरूर कीजिए, लेकिन अपने वालिदैन पर फोकियत हरगिज ना दीजिए, वरना परेशानी का बायस होगी। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ लेते हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में आपका दिल दुखाया, आपको आंसू दिए और आपको अल्लाह के करीब कर दिया। पाकिस्तान में लीडर अपने बच्चों की तरबियत लीडरशिप के लिए करते हैं और कारकुनों की अच्छा कारकुन बनने के लिए लीडर नहीं। जब नए लोग मिल जाएं तो बाज लोगों को पुराने लोग बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाएं कि गुनाह करने का भी टाइम न मिले। अपने लिए जीने वाला सिर्फ वर्कर होता है, दूसरों के लिए जीने वाले को तकदीर लीडर बना देती है। मुस्बत सोच के हामिल लोगों से मिलें, उन्हीं के साथ रहें, अल्लाह के किसी इनाम से कम नहीं। जहां आपकी इज्जत और एहतराम ना हो
वहां जाने से बेहतर है कि इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद करे। सब्र और कामयाबी एक दूसरे के दोस्त हैं। ये दोनों इकट्ठे आते हैं, यानी कामयाबी सब्र के साथ आती है। चोरों, लुटेरों और बेईमानों को, लीडर समझने वालों को आला क़यादत से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह की पनाह। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जिन लोगों की मंजिल बड़ी होती है वो मसाइब व मुश्किलात और मायूसी फैलाने वालों की परवाह नहीं करते। गुस्सा वो आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। लोगों की गलतियों और मजबूरियों को अपनी ताकत नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी इस्लाह करके उन्हें अपने लिए दुआओं का बायस बनना चाहिए। आप रिश्ते में किसी को कुछ और दें या ना दें, इज्जत जरूर दें। जब हिसाब हो तो आपका कद सबसे ऊंचा हो। आज का इंसान खुश रहने के लिए दौलत कमाता है और दौलत कमाने के लिए परेशान रहता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों आला ज़र्फ होनी चाहिए। कम ज़र्फ की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। दौलत और इज्जत दोनों को इकट्ठा लेकर चलना मुश्किल है। किसी के पास इज्जत है, दौलत नहीं, और कोई दौलतमंद है पर इज्जत नहीं है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कमज़र्फ, कमजोर और जाहिल शख्स से हरगिज़ दुश्मनी और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुआशरे में बाज ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका आप हिस्सा हो या ना, मगर उनके असरात का हिस्सा आप जरूर बन जाते हैं। बेशुमार कोशिशों के बावजूद लोग एक दूसरे से कता ताल्लुक कर लेते हैं। समझ नहीं आती इंसान किसको मुबारकबाद दे और किससे अफसोस करे। अल्लाह की पनाह। मुआशरे में ऐसे करप्ट अफराद भी हैं जो करप्शन के पैसे से वेलफेयर का काम करके सवाब खरीदने की कोशिश करते हैं। गरीबों से दौलत लूटकर गरीबों के लिए ही फलाही मंसूबे बनाने वाले वक्ती शोहरत तो हासिल कर सकते हैं, मगर सुकून नहीं। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो उसके लिए काफी होगा। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, क्योंकि उसके फैसलों में कोई जवाल नहीं होता। पैसा दौलत भी अजीब चीज है। आपके पीछे जाने देने वाले पैसे की खातिर आपका साथ तक छोड़ जाते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दुनिया भी आसान कर दे और आखिरत भी आसान कर दे। किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिंदगी की पस्तियां और परेशानियां सिर्फ बुलंदो बाला ख्वाबों को बयान करने से खत्म नहीं होती। और जब बात कहो अदल की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू जब चाहता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना देता है। गरीबी का डर इंसान को मौत के डर से दूर कर देता है। दुनिया में रोजाना तकरीबन 3.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, मगर सबके मुकद्दर और मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। मैं ये दुआ नहीं करता कि दुश्मन मर जाए, बल्कि ये दुआ करता हूं कि मुखलिस दोस्तों की तादाद में इजाफा हो जाए। किसी की राह में पत्थर अटकाने से आपका रास्ता आसान नहीं हो जाएगा। जिस इंसान की बहुत सी मंजिलें हों वो हर वक्त बेकरार रहता है। मंजिल एक और तवक्कुल अल्लाह पर। इस मुआशरे में बाज़ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें आप कुएं से बाहर निकालते हैं और वो आपको उसमें धक्का देकर चले जाते हैं।
मुनाफिक और कामज़र्फ जब वो किसी को गिराना चाहते हैं धक्का नहीं देते बल्कि सहारा देते हैं। और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, अल्लाह आप पर नेमतों की बारिश कर देगा। कारोबार में कोई शख्स किसी पर एहसान नहीं करता, ये मुफादात की जंग है। इस जंग के अपने उसूल हैं। टूटी हुई दोस्ती जुड़ तो सकती है मगर पायदार नहीं हो सकती। दोस्ती और तिजारत में फर्क समझिए। इख्तिलाफ जरूर कीजिए, ये जिंदगी का हुस्न है, मगर किसी की तस्लील न कीजिए। जो चिराग जलाने की तौफीक देता है वही चिराग की हिफाजत करने वाला है। मुआशरे में ऐसे मालदार लोग भी हैं, जब वो जमीन में जाते हैं तो उनकी दौलत बाहर आ जाती है। इंसान जब मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है तो जवान हो जाता है, माजी की यादों में हो तो बूढ़ा हो जाता है। गुलामी की जिंदगी गुजारने वालों को लगता है कि आजादी एक जानलेवा बीमारी है। मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त अपनी मुश्किलात मसाइल को हल करते नजर आते हैं, मगर जिन बद्दुआओं की वजह से उन मसाइल में फंसे हुए हैं उनका अजाला नहीं करते बल्कि मजीद इजाफा। दुनिया में मजदूरों के हुकूक के लिए सबसे पहली आवाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई। जिस दिन तुम अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे उस रोज तुम्हारी कोई बात पोशीदा न रहेगी। कारोबार में बरकत ही बरकत है, अगर सलाहियत हो तो कारोबार जरूर करना चाहिए। गुलामी में मुब्तला शख्स के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी सिर्फ एक शख्स है। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। लोगों को अपने दुख बताने वाले को अल्लाह ताला कभी गनी नहीं करता। बिजनेस में अच्छी टीम बनाना मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। बिजनेस में काबिल और ईमानदार टीम नेमत से कम नहीं। पहले वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर वो आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, उसके बाद आपकी जीत होगी। फ्रॉड और बेईमानी के बगैर कारोबार करके देखिए, आपको सच की कुव्वत का यकीन कामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। छोटे नौकर से बड़ा नौकर बनना तरक्की नहीं। नौकरी कारोबार करने के लिए कीजिए, गुलाम बनने के लिए नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, क्योंकि उसके फैसलों में कोई जवाल नहीं होता। आप इंसानों को माफ करते जाइए, इंसानों का रब आपको जरूर माफ कर देगा। दुनिया में तेज तरीन तरक्की के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर किसी से अपने आप को बेनियाज कर लेना आजमूदा फार्मूला है। खुदगर्ज इंसान किसी का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। या अल्लाह, जो हमारा बुरा सोचते हैं तू अपने कर्म से उनका हर मामला अच्छा कर दे, ताकि उन्हें हसद करने की जरूरत ही न रहे। तेरे घर में क्या कमी है? भूखा सोना मकरूज होकर उठने से कहीं बेहतर है। हकूकुल्लाह की कबूलियत का इन्हिसार हकूकुल इबाद की अदायगी पर है। जिंदगी में हर चीज कीजिए, मगर कोशिश कीजिए इंसानों की तस्लील और बेअदबी ना की जाए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये यकीन होना बहुत जरूरी है, राज़िक सिर्फ अल्लाह की जात है, कोई और इंसान नहीं। मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें करप्ट मालदार और साहिब इक्तिदार लोगों के करीब होने का शौक होता है, जो उनकी ज़हनी गुलामी और एहसास कमतरी की अक्कासी करता है। अपने माँ बाप का अदब व एहतराम कीजिए, जमाना आपका अदब व एहतराम जरूर करेगा। हज, उम्रे, लंगर खाने, उर्स
तबलीगी इज्तिमा जरूर कीजिए, मगर वालिदैन का अदब एहतराम नहीं तो कुछ भी नहीं। बाज़ औक़ात इबादत वो मुकाम अता नहीं करती जो इंसानियत की खिदमत अता कर देती है। कामयाबियों के मुसाफिर लोगों से उलझते नहीं, बल्कि कामयाब होकर लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। दुनिया की आला तरीन मसरूफियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना है। मुफात और डर इंसान को सिर्फ बुज़दिल नहीं करता, बल्कि बेज़मीर भी कर देता है। अल्लाह की पनाह। जिंदगी की तलखियों और मजबूरियों को अपनी कुव्वत बना लो, इससे जिंदगी की मंजिलें आसान हो जाएंगी। जिस कारोबार का मालिक अपने मुलाजमीन का भला और फलाह नहीं सोचता, दरअसल वो अपने कारोबार का भला और तरक्की नहीं सोच रहा होता। आप कारोबार में बेईमानी से चंद साल दौलत कमा सकते हैं, मगर मुस्तकिल दौलत कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईमानदारी और ईमानदारी। जद्दोजहद आखिरी सांस तक करनी चाहिए, समरात अल्लाह ताला के जिम्मा है। जरूरतमंद होने और प्रोफेशनल जरूरतमंद होने में फर्क है। सुकून खरीदो फरोख्त और दौलत से नहीं, बल्कि कमजोर की दुआ और खुदा की अता से मिलता है। बाज लोगों को जिस्मानी और जानी नुकसान से ज्यादा माली नुकसान की तकलीफ पहुंचती है। पाकिस्तान में सियासी और मजहबी पार्टियां जो बनाता है, वो और उसकी फैमिली पार्टी की मालिक होती है। अवाम सिर्फ उनकी सवारियां हैं। औलाद की मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है। इसने बड़ी बड़ी इनकलाबी तहरीकों को कुचल कर रख दिया है। अल्लाह की पनाह। ऐ अल्लाह, बेशक तू मुआफ करने वाला है, मुआफ करने को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ कर दे। अगर आपको अपने माँ बाप की दुआ नहीं लगती तो पीरों, फकीरों, आलिमों की दुआओं पर गौर जरूर करना चाहिए। जहां मिलावट और धोखा हो, वो दीन नहीं हो सकता। दीन हुसैनियत है, धोखा यजीदियत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा यह है कि इंसान है, मगर इंसान आपका मर्तबा नहीं जानता, वो सिर्फ खुदा जानता है। दौलत की हवस ने आज के इंसान को इंसानियत से बहुत दूर कर दिया है। हमें इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा राज है। क्या ऐसा भी हो सकता है एक इंसान आला इखलाक से बात करे और वो 100% झूठ हो? अल्लाह की पनाह। हमें इंसानों की खिदमत करते जाना चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने के लिए। जिंदगी की कामयाबी और नाकामी का फैसला जिंदगी के इख्तिताम पर ही हो सकता है। वो इंसान ही क्या जिससे दूसरे इंसान नाराज रहें। अल्लाह के हुजूर सब्र बेहतरीन दुआ है। गलती हो जाने पर मुआफी मांग लेना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। गलती पर डट जाना शैतान का तर्ज अमल है। अल्लाह ताला से वो चीज मांगनी चाहिए जो अल्लाह की राह में खर्च करते हुए तकलीफ का बायस न बने। खुदा का दोस्त मुनाफिक नहीं हो सकता। हालात जैसे भी हों, शिकवे के 1000 अल्फाजों से शुक्र का एक जुमला बेहतर है। जो लोग मुश्किल वक्त के लिए जमा करते रहते हैं, बिलाखिर उन पर मुश्किल वक्त आ जाता है। अल्लाह की पनाह। झूठा और बदनाम आदमी बाजार नेक जरूर बन सकता है, मगर लीडर कभी नहीं। हम इस काम के लिए मेहनत करते हैं जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, मगर जो काम हमारे जिम्मा लगाया है वो हम करते नहीं। मोहब्बत और इबादत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। ये दोनों अल्लाह की खूबसूरत नेमतें हैं। अल्लाह पाक का इंसानों के लिए सबसे बड़ा इनाम
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ خوش آمدیوں کی کثیر تعداد کمزور لوگوں کی محفل میں پائی جاتی ہے۔ قابل لوگ قابل ٹیم بناتے ہیں۔ قرض کا 1000 روپے واپس کرنا کروڑوں کی ویلفیئر کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹے چھوٹے غم بھول جانے چاہیے، ورنہ یہ آپ کو پاگل کر دیں گے۔ پاکستانی سیاست میں بعض لوگ کرپشن کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ سرمایہ لگا کر بدنام ہوئے۔ بے صبری انسان کو صرف منزل سے دور ہی نہیں کرتی، بلکہ تعلقات اور رشتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں بندے راضی ہیں غلامی پر، غلاموں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کو اہم ترین لگتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے جس شخص کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، یا تو وہ آپ کی خوشی کا باعث ہوتا ہے یا غم کا۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، اسے انسانوں کی خدمت میں لگاتا ہے۔ انسانوں سے نفرت کر کے کوئی شخص سکون نہیں پا سکتا۔ میں معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو غریبوں سے ان کی جمع پونجی لوٹ کر اپنے سے مضبوط افراد کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ساری دولت ان کے پاؤں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ چھوٹے آدمی کی عزت کرو، بڑوں کی غلامی سے بچ جاؤ گے۔ آپ درود شریف پڑھو، بندوں سے پیار کرو، اللہ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ مشکلات کا مقابلہ صرف محنت سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ پر یقین سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ انسان زندگی میں جتنا مرضی دولت مند ہو جائے، مگر اس کو کوئی ایک خواہش غلام بنا دیتی ہے۔ آپ دولت سے عیش و عشرت خرید سکتے ہیں، مگر سکون نہیں۔ ہم عبادت گاہوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مگر انسانوں کا خیال نہیں کرتے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ زندگی خوشی اور غم کی کشمکش ہے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجودہ کا شکر لازم ہے۔ مرد کی خوبصورتی اور شان دراصل عورت کی عزت ہے۔ وہ عورت کو کتنی عزت اور مقام دیتا ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، صرف سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اہل ٹیم اور وفادار غلاموں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ لیڈر اور ورکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ دعا کے ٹائم پر دعا دینا اپنی جگہ، مگر بد دعا کے ٹائم پر دعا دینا درویشی ہے۔ ہمارے گناہ آسمان تک بھر جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچنا اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جد و جہد آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ ثمرات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ایسی دولت اور شہرت سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں اللہ کی مخلوق کی بد دعائیں شامل ہوں۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں ہوتی، توبہ سے شرمندگی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ضروریات زندگی کمانے کے علاوہ زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ ماضی کی یادوں کو چھوڑیں، مستقبل کے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کریں۔ کون مسلمان، کون کافر، کون جنتی، کون سزاوار، اختیار خدا کو واپس کر دینا چاہیے۔ اگر آپ ذہنی طور پر کسی کے غلام ہیں تو آپ انسانیت کے درجہ سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ بے شک بیٹیاں باعث رحمت ہوتی ہیں صرف ان کے لیے جو اس رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے کئی مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب آیا،
میری امت کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کچھ لوگ صرف پیسہ کماتے ہیں اور کچھ لوگ عزت کے لیے پیسہ کماتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے ورنہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا ایک بال بھی کسی کو نہ دے۔ ایک بیٹی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یا اللہ سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ آپ ناکامیوں کی ٹرین پر بیٹھ کر ہی کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ اگر زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے پھر انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ کیا صرف مال و دولت سے زندگی میں سکون مل سکتا ہے؟ کوشش کیجیے گا جب نیا سال شروع ہو رہا ہو، جائے نماز پر بیٹھے ہو، اپنی ساری آرزویں خدا کے حضور پیش کر رہے ہو، نہ کہ رواں سال جنوری سے دسمبر تک آپ نے انسانیت کی کیا خدمت کی ہے، صرف خدا کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف محبتیں بانٹنے کا کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ اگر خدا پر یقین کامل ہو تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی کبھی آس بھی نہ ہو۔ اعتماد محبت کی پہلی سیڑھی ہے اور سچ نور ہے، جھوٹ جہالت۔ زیادہ تر ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو بہانے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جسے ہارنے کا خوف ہو وہ اکثر ہار جاتا ہے۔ ایک علم کتابوں سے ملتا ہے اور ایک زمانے سے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوشگوانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک بار خود کو حقیقت سے روبرو کر لے۔ تکلیف سہ جانے والوں سے ڈرنا چاہیے، بدلہ لینے والوں سے نہیں۔ سہ جانے والوں کے معاملے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ عزت اور ذلت اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جتنی آپ کی انسانوں سے محبت ہوگی اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کے لیے دعائیں کرنے والے زمانے کی تلخیوں سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ معاف کرنے والا یقیناً معاف کر دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے نہیں بچ سکتا۔ زندگی کی بہترین پلاننگ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اس کے بندوں سے پیار کرنا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اگر آپ صرف اور صرف پیسے کے لیے محنت کریں گے یہ آپ کو اپنا غلام بنا لے گا۔ معاشرے میں بہتری کے لیے پیسہ کمائیں۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر لے۔ اپنی تمام کمزوریوں کو اپنی قوت بنا لیجئے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جسے انسانوں سے بے لوث محبت ہوگی وہ دنیا و آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ عقیدت مندی اور غلامی میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے انسانوں کی خدمت میں لگا دینا چاہیے۔ علم، دولت، پیسہ، عزت، الغرض، جو کچھ بھی۔ آپ کوئی بڑا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اسے شروع ضرور کیجیے۔ معاشرے میں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، خدا آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی کے غلام بن جائیں۔
लालची आदमी कभी सुकून कल्ब नहीं पा सकता। बाज लोग अपनी खुशियों के लिए दूसरों की छोटी छोटी खुशियों को खाक में मिला देते हैं। ऐसी दौलत से पनाह मांगनी चाहिए जो आपको अपना गुलाम बना ले। खामोशी और वुजू गुस्से का बेहतरीन इलाज है। जिंदगी में कामयाबी के लिए जिसे नहीं माफ करना उसे भी माफ कर दो। माफी से अच्छा कोई इंतकाम नहीं हो सकता। लालच और हसद इंसान को हर बुराई पर आमादा कर सकता है। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बदगुमानी पैदा कर देती है। लड़ाई और जंग वैशी इंसानों का पेशा है। मोहब्बत मोमन लोगों का शेवा है। हसद, लालच, गुलामाना सोच इंसान को तबाह कर देती है। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, इसकी आरज़ू नहीं करनी चाहिए। इज्जत, जिल्लत, रिज्क और मौत अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। अगर खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश देखकर हसद मत करो, बल्कि उनके लिए दुआ करो। बाज लोग झूठ और बेईमानी सवाब समझकर करते हैं। अल्लाह की पनाह। बीमार मुआशरों में मुस्बत सोच के लोग मिलना इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं। कामयाबियां उन्हें मिलती हैं जो अपना सफर नहीं छोड़ते, आसान और मुश्किल रास्तों पर सफर जारी रखते हैं। हज और इबादत सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करनी चाहिए, ना कि अपनी समाजी और सियासी जरूरत के लिए। जिंदगी में तरक्की करने के लिए बिजनेस प्लान होने चाहिए, गेम प्लान नहीं। अंधेरों में जिंदगी गुजारने वाले को रोशनी से भी डर लगता है। मजबूत और बाकिरदार लोग शिकायतें नहीं, फैसले करते हैं। या अल्लाह मगरूर करने वाला माल ना दे और मायूस करने वाली गरीबी ना दे। मैं ऐसे मुआशरे का हिस्सा हूं जहां लोग अपने सेठ के गधे को ज़ेबरा बनाकर पेश कर देते हैं। मोहब्बत, मेहनत, मुस्बत सोच के लोग हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। बाज लोग मोहब्बत को कारोबार के तौर पर करते हैं। अल्लाह की पनाह। मैं ये नहीं कहता नौकरी ना कीजिए, ये जरूर कहता हूं कारोबार सीखिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंसान को आजिज़ी और इंकिसारी से कोई नुकसान पहुंचा हो, बल्कि गुरूर और तकब्बुर ही तबाही की राह है। हम शायद आखिरी नस्ल हैं जो अपने वालिदैन से डरते हैं, और पहली नस्ल हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं। मैं अपनी कारोबारी जिंदगी में मायूसी को गुनाह समझता हूं, और नाकामी नाम की मेरी लुगत में कोई जगह नहीं, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है मुझसे मायूस ना होना। खुदा का कहना बस। अल्लाह का बड़ा कर्म है कि उसने हमें भूलने की सिफ्त दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शहादत सब चाहते हैं, पर आप अलैहिस्सलाम जैसी जिंदगी कोई नहीं गुजारना चाहता। अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा नहीं कर सकते तो मुश्किलात भी पैदा ना कीजिए। आप उन्हें भी माफ कर दीजिए जिनको माफ करना आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आपका रब आपको रोज माफ करता है। जिंदगी में जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है उनसे हिसाब लेना तुम्हारा काम नहीं। हिसाब लेने वाला हिसाब जरूर लेगा। एक इंतकाल के बाद जमीन आपके नाम होती है, और एक इंतकाल के बाद आप जमीन के नाम होते हैं। बस ये है इंसान की हकीकत। खुशी ही तंदुरुस्ती है, इसके बरक्स गम बीमारी का घर है। मुआफियां कभी भी तकलीफ का खसारा अदा नहीं कर सकती। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं।
روز روز لڑائی جھگڑا بد تہذیبی سے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے۔ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض اور منافقت کا نہیں۔ وہ بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے جو دوسروں کو چھوٹا سمجھے؟ انسانوں کے کام آئیے، انسانوں کا رب آپ کے سارے کام کر دے گا۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے اور دولت کے شوقین لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ زندگی میں کبھی کبھی اپنے پیاروں کو دھکا اس لیے دیا جاتا ہے کہ کہیں وہ کنویں میں نہ گر جائیں۔ دنیا میں زیادہ تر مسائل کا سامنا وہمی، خوف زدہ اور کام اعتماد لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وقت اور حالات بدلتے پتہ نہیں لگتا۔ ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہتے ہیں دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، مگر بد دعا کے مقام پر دعا دینا اصل فقیری ہے۔ بعض لوگوں سے ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے نزدیک دنیا کا سب سے خوبصورت ترین عمل معاف کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے آپ کی زندگی میں ایسے احسانات ہوتے ہیں جن کا بدلہ آپ پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پہاڑوں جیسے رشتوں کو بھی زمین بوس کر دیتی ہیں۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ اگر خوشیاں صرف پیسے سے حاصل ہوتی تو کوئی مالدار کبھی غم زدہ نہ ہوتا۔ دوسروں کے کام آئے اور خوشیاں بانٹے۔ دعا کروانے اور دعا لینے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں دعائیں لینے والا بننا چاہیے۔ جس طرح ہماری شکلیں اور صورتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اسی طرح ہماری سوچ اور خیالات بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی خاموشی خدا کے فیصلے کا انتظار ہوتی ہے، انہیں بولنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی کی پریشانی پر خوشی منانے والے کو انسان نہیں سمجھتا۔ معروف مصنف، کارپوریٹ ٹرینر اور معروف بزنس کوچ محترم علی عباس کا جناب میاں زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ میاں زاہد اسلام سے مل کر یہ سمجھ آئی کہ ماں کے احترام کا نظریہ کیا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو، ماں کی زیارت اور اس کی دعائیں لے کر میدان عمل میں نکلو۔ یہ میں نے زاہد اسلام صاحب سے سیکھا۔ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ماں کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ بکھرے، انہیں کوئی پریشانی نہ آئے۔ ماں کے سامنے مسکراتے رہنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ کامیابی اور شہرت بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ مشکلات سے نکل کر انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ ایک قسم کی آزمائشوں سے نکلتا ہے تو دوسری اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دونوں پر پورا اترتا ہے تو ایک عظیم انسان کہلواتا ہے۔ کامیابی اگر آپ کی گردن میں سریا لے آئے تو سمجھ لیں آپ دوسری آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ لیکن اگر اللہ کی عطا کے بعد لب و لہجے میں عاجزی آ گئی، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیں آپ سرخرو ہو گئے۔ میاں زاہد اسلام کا نام اس فہرست میں ہے جو دونوں آزمائشوں پر پورا اتر کر سرخرو ہے۔ اللہ نے انہیں جتنا عطا کیا اتنی ہی ان کے اندر انسانیت اور عاجزی بڑھتی گئی۔ کامیاب انسان اصل میں وہ ہوتا ہے جس کی کامیابی سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کر سکے، جس کے رزق کے ساتھ کچھ اور خاندان بھی جڑ جائیں، جو کام کرے، کروائے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ رکھتا ہو، جس کی وساطت سے دوسروں کے گھروں میں رزق پہنچتا ہو، جس کو اللہ اپنا وسیلہ بنا لے۔ اس سے بڑی عطا ایک شخص پر دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن عام آدمی تک مختلف ذرائع سے پہنچتا ہے۔ میاں زاہد اسلام سینکڑوں خاندانوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ عام انسان کی طرح ملتے ہیں۔ ان کی باتیں سادہ ہیں، ان کا مزاج شاہانہ نہیں ہے، ان کی باتوں سے میں کی آواز نہیں آتی، بلکہ ان کا لب و لہجہ ہم والا ہے۔
اللہ نے انہیں قائدانہ صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا۔ ان صلاحیتوں کو انہوں نے اوائل عمری میں ہی پہچان لیا۔ انہوں نے نوکری کرنے کی بجائے نوکری پیدا کرنے والا راستہ اپنایا اور اس پر وہ چلے، خوب محنت سے چلے، پاؤں زخمی ہوئے، بدن تھکن سے چور ہوا، لیکن انہوں نے پاؤں کے چھالے گننے اور دوسروں کو دکھانے کی بجائے اپنے خدا سے لو لگائے رکھی، اسی سے صلے کی توقع کی اور پھر صلہ مل بھی گیا، اتنا ملا کہ جس کی شاید تمنا ہو، یقین نہ ہو۔ صبر کرنے والوں کو مطلوبہ پھل مل جائے تو سمجھ لیں دنیا اور آخرت سنور گئے۔ دنیا میں کامیابی نظر آتی ہے، اس کے بعد آپ کا رویہ کامیابی سے پہلے اور بعد اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ میاں زاہد جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں۔ مال و دولت انسان کو بدلتے نہیں بلکہ اس کی اصل شخصیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ میاں زاہد اوریجنل آدمی ہیں جن کو پیسے کی چکا چوند سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوس پرستی کے اس زمانے میں ایسے انسان کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ انہوں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کا عزم ہے، اپنے مقصد کے ساتھ مخلصی اور کوشش ہے۔ انہوں نے جو ٹھان لیا وہ کر دکھایا، ہمت نہیں ہاری، رونے نہیں روئے، عمل سے زندگی کو جنت بنایا، کیونکہ خیالی پلاؤ ہر کوئی بناتا ہے۔ ہماری قوم کا محبوب مشغلہ ہے، عمل کے راستے پر کوئی چلنے کو تیار نہیں۔ یہ راستہ اتنا آسان ہے بھی نہیں۔ کامیابی کی گارنٹی کسی کو پہلے سے نہیں ملتی، مگر اس راہ پر ہمت والے چلتے ہیں اور پھر دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے۔ میاں زاہد اسلام اب ایک مثال بن چکے ہیں۔ لوگوں کو ان کی زندگی، ان کی کامیاب جد و جہد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کی شخصیت ایک کیس سٹڈی ہے، وہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک ترغیب ہے۔ ان کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دے، ہمت نہ ہارے، اپنے خواب اونچے رکھے اور پھر ان کو پانے کے لیے دیوانہ ہو جائے تو سب مل جائے گا۔ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، شک نہیں کرنا، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ خوب محنت کے بعد صلہ کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ میاں زاہد اسلام کی باتیں عام آدمی کی باتیں ہیں۔ ان کا لب و لہجہ عام آدمی کا لب و لہجہ ہے۔ انہوں نے کسی کو امپریس نہیں کرنا، انہیں کوئی احساس کمتری و برتری نہیں۔ وہ سیدھی سادی بات کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے، کوئی پرائمری پاس ہو یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو۔ میاں زاہد اسلام کا فلسفہ سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی آپ بیتی ہے اور آپ بیتی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ بیتی کسی اسکرپٹ کے تحت نہیں ہوتی، یہ تو ایک سفر کی داستان ہوتی ہے کہ جس کے آخر میں ہیرو کامیاب ہوتا ہے یا ناکام۔ اس کہانی کا ہیرو کامیاب ہوا اور وہ اپنی کہانی کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ جو کچھ سیکھا وہ ہم تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کہانی کے اہم نکات سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں بہتری لانی چاہیے۔ میاں صاحب جیسی شخصیات کو پاکستان میں کتابیں لکھنی چاہیے تاکہ نئی نسل ان سے استفادہ کر سکے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اس ملک میں رہ کر بھی ترقی کی جا سکتی ہے۔ معروف مصنف، کارپوریٹ ٹرینر اور بزنس کوچ جناب علی عباس کے قلم سے۔ جناب ڈاکٹر محمد نعیم گمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج لاہور کا جناب میاں زاہد اسلام کے بارے میں اپنا اظہار خیال۔ میاں زاہد اسلام سے میری یاد اللہ تو خاصی پرانی ہے، مگر راہ و رسم میں ہمیشہ گرمجوشی کا فقدان ہی رہا۔ میری کتاب کچھ رنگ چرائے ہیں چھپی تو میاں صاحب نے اس کو پڑھ کر محبت امیز اندازہ میں تبصرہ کیا تھا۔ مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میاں زاہد اسلام کے باطن میں ایک لکھاری کمبل اوڑے استراحت فرما رہا ہے۔ جب کبھی میاں صاحب کے باطن میں اضطراب کی لہر اٹھے گی تو اس کا قلم موتی بکھیرے گا۔ میرا اندازہ سچ ثابت ہوا اور آج میرے سامنے میاں صاحب کی کتاب روشنی کا سفر کا مسودہ موجود ہے۔ میاں زاہد اسلام نے پراپرٹی کے میدان میں بے مثل و بے مثال ترقی کی ہے۔ چند سال پہلے کینچی کے محلوں میں رزق کی تلاش میں سرگرداں پھرنے والے زاہد اسلام نے
معاشی ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں کہ دوست بے اختیار ان کی انتظامی صلاحیتوں کو داد و تحسین سے نوازتے رہتے ہیں۔ میاں زاہد اسلام کے پاس کوئی تریاق ہے یا اس میں عازم، وہ جس سفر کا آغاز کرتا ہے اس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی بوڑھی والدہ کی لاتعداد گریہ وزاریاں ہر مشکل میں زاد راہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کو لفظوں کا پیرہن عطا کیا ہے تاکہ موجودہ دور کا نوجوان اس سے روشنی حاصل کرے۔ ان کی اس کتاب کو پڑھ کر نوجوانوں کو جہت عطا ہوگی اور وہ نئی منزلوں کے متلاشی بن جائیں گے۔ ان کے لفظ بکھرے ہوئے نوجوانوں کو ہمت و حوصلہ عطا کریں گے۔ باطن نور سے روشنی کا یہ سفر میاں زاہد اسلام کو مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ علم و ادب کی وادی میں داخل ہوئے۔ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں زاہد اسلام نے دائمی زندگی کی راہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے مگر لکھت باقی رہتی ہے۔ استاد ذوق کا ضرب المثل شعر ہے، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو ہے یہی دو پشت چار پشت۔ میاں زاہد صاحب کی کتاب میں ان کے مقولے، فرمودات اور ارشادات جگمگا رہے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میاں زاہد اسلام سے بہت سی باتیں کرنے کو من چاہتا، مگر اس شعر کے مستاق ہمارا تعلق ہے۔ تنہائی میں کرنی تو ہے ایک بات کسی سے، لیکن وہ کسی وقت اکیلا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر محمد نعیم کمن، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج، لاہور۔ معروف مصنف، موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر ڈاکٹر نعیم مشتاق کا جناب میاں زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ محترم جناب میاں زاہد اسلام انجم صاحب کی شخصیت بزنس اور دینی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ نعمت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور محترم میاں زاہد اسلام صاحب نے اس نعمت عظیمہ کے احساس کے ساتھ خدمت خلق کا فریضہ بھی نبھانے کا عہد کر رکھا ہے۔ اس عہد سے انہوں نے اپنے بزنس کی دنیا کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ اسلامی اور روحانی اخلاقیات بزنس کا تصور بھی بزنس کمیونٹی میں متعارف کروایا ہے۔ خدمت خلق کے اسی عہد کے تحت آپ نے نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے اسلامی اور صوفیہ اکرام کی تعلیمات کی روشنی میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مختصر جملوں کی شکل میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان نسل تک پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اور یوں ایک عرصہ کے بعد یہ اقوال آپ کے ہاتھ میں اس کتابی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ محترم جناب میاں زاہد اسلام انجم کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس سے ہر خاص و عام کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر نعیم مشتاق۔ ملک پاکستان کی مشہور و معروف کاروباری شخصیت جناب نعیم ثاقب صاحب کا میاں زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ زندگی کی تلخیاں، تجربات اور مشاہدات قلم کی نوک سے نکل کر جب الفاظ کا روپ دھارتے ہیں تو پڑھنے والوں کے لیے روشنی کا سفر بن جاتے ہیں۔ یہی کام میاں زاہد اسلام نے کیا ہے، جنہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ایک عام انسان سے کامیاب بزنس کا سفر طے کیا ہے۔ میاں صاحب نے اپنے مشکل سفر کے تجربات کو کتابی شکل دے کر پڑھنے والوں کا سفر آسان بنا دیا ہے، جیسا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں۔ آپ زندگی میں بڑے بڑے کام تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ اور صفحہ 62 پر کہتے ہیں، زندگی کی تلخیوں اور مجبوریوں کو اپنی قوت بنا لو، اس سے زندگی کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور بزنس میں کامیابی کے لیے صفحہ 105 پر بڑا آسان فارمولہ لکھا ہے، محبت، محنت اور مثبت سوچ کے لوگ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ روشنی کا سفر پڑھنے، اس پر سوچنے، غور کرنے اور عمل کرنے والوں کی زندگی کا سفر آسان اور کامیاب رہے گا۔ نعیم ثاقب۔ معروف دانشور، مصنف
اور پروفیسر شعبہ اردو جناب پروفیسر منیب حسین کا جناب میاں زاہد اسلام انجم کے بارے میں اظہار خیال۔ میاں زاہد اسلام انجم سے تعارف میرے ایک دوست کے توسط سے ہوا۔ میاں زاہد اسلام کے اقوال زرعی پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ موصوف نہایت نفیس، ایماندار، متقی، پرہیزگار اور خدا ترس انسان ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست، احباب اور اپنے ملنے جلنے والوں کو کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور عظیم صوفی بزرگ واصف علی واصف سے قلبی عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کے قریبی دوستوں نے انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں اترتی جاتی ہیں، اس لیے آپ اپنے اقوال کو کتاب کی صورت میں ڈھال لیجئے۔ میاں زاہد اسلام کا ہر قول زندگی کی کسی نہ کسی صداقت اور حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ ان کے اقوال حق و باطل، دوستی دشمنی، وفا و بے وفائی، حسد و بغض، کدورت و نفرت، دھوکہ دہی اور فریب کاری، صداقت اور دیانت جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اگر ہم سب میاں زاہد اسلام کے ان سنہری اقوال کو پلے باندھ لیں اور ان پر عمل شروع کر دیں تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی، اور یہی منشائے مصنف ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ پروفیسر منیب حسن، معروف دانشور، مصنف اور پروفیسر شعبہ اردو۔ معروف سوشل میڈیا ایکسپرٹ، سماجی ورکر اور مصنف محترمہ زنیرہ شہزادی کا جناب زاہد اسلام کے بارے میں اظہار خیال۔ زندگی کے وہ تلخ واقعات و تجربات جو انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، انہیں انتہائی مثبت، سادہ اور عمدہ انداز میں بیان و تحریر کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ کتاب زاد راہ ہے۔ میاں زاہد اسلام انجم صاحب کو میں نے ہمیشہ مثبت اور متحرک سوچ کا حامل پایا۔ ارادوں کی بلندی اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ان کی ابتدائی جد و جہد اور مشقت سے لے کر کامیابی کی اونچائی تک کا سفر نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی اور مقصد زندگی کے حصول اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ محترمہ زنیرہ شہزادی۔